بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے اور مولا علی کا ماننے والا بھی. مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جتنے شرک کے فتوے نکلے انہی دو آیتوں کو لے کر نکلے. پہلی بات، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب تیری عبادت میں کسی اور کو شریک قرار نہیں دیتا. شیعوں نے مجلس کروائی، کویت سے اٹھ کے کربلا گئے، کہا یہ مشرک ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کو چھوڑ کے حسین کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے نظر کی، نیاز کی، کسی مسلمان کے گھر میں بھیجی، کہا کہ نیاز نہیں کھائیں گے ہم، کیونکہ ہم مرغی بھی کاٹیں تو اللہ کا نام لیں. یہ چاول لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، تو نیاز پہ کس کا نام آ گیا؟ غیر اللہ کا نام آ گیا. تو کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے. کربلا جاتے ہیں، زری کو چومتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں. فرمایا یہ جو عبادت کر رہے ہیں اس میں حسین کو شامل کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کیا بنا؟ شرک بنا. کہ 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین، اے خدا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر ان کی گاڑیوں میں جاؤ تو لکھا ہے یا علی مدد، ان کے گھر کے باہر لکھا ہے یا علی مدد. ایک دوسرے سے ملیں تو کہیں یا علی مدد. مسجدوں میں جا کے کہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مسجد سے باہر نکلے تو کبھی علی سے مدد مانگ رہے ہیں، کبھی یا صاحب الزمان ادرکنی بول رہے ہیں، کبھی یا مولاتی فاطمۃ الزہرا ادرکنی بول رہے ہیں. تو کہا کہ یہ کیا ٹھہرے؟ مشرک ٹھہرے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، جب بھی کوئی بندہ عقیدہ بتائے سب سے پہلے آپ نے اس کو جواب نہیں دینا، اس کو کہنا ہے جو عقیدہ تو بتا رہا ہے پہلے خود اس پہ چل کے دکھا. یہ پہلا جواب ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ پہلے کیا کرو؟ چل کے دکھاؤ. دیکھیے ہمارے یہاں ملک میں کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی سینیٹر بنتا ہے تو ایک تقریر کرتے ہیں آ کے، کہتے ہیں کہ اب ہم وزیر اعظم بن چکے ہیں، لہٰذا ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ملک کو کرپشن سے کیا کیا جائے؟ صاف کیا جائے. تو جب آپ کو یہ بولا جائے نا اس ملک میں آپ کرپشن نہیں کرو، صاف کرو، تو آپ پہلے کہو اس عقیدے پہ خود تو عمل کرو، پہلے پراپر آپ عمل کرو، پھر ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اگر کوئی مفتی اور مولوی کہے کہ بھائی قرآن کی آیت ہے، بھائی ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نستعین، اے خدا میں کس سے مدد مانگتا ہوں؟ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہاں پہ لفظ بس لگا دیا کہ بس مدد کس سے؟ اے خدا تجھ سے. یہ ہمارے بعض وہابی ضد میں آ کے گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں نا بس یا اللہ. بس ہم مدد کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں. آپ نے یا علی مدد لکھا، انہوں نے یا اللہ مدد لکھ دیا. کہ ہم بس مدد کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. دو لفظ اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں، اللہ غیر اللہ. عبادت غیر اللہ کی نہیں، اللہ کی. مدد غیر اللہ سے نہیں، اللہ سے. اب اس کانسیپٹ کو کوئی پروف کر کے دکھائے کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہو کہ مدد کس سے مانگوں گا؟ بس اللہ سے مانگوں گا، مطلب اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، غیر اللہ سے میں مدد نہیں مانگوں گا. تو آپ بولیے جناب سب سے پہلے آپ اس عقیدے پہ عمل کر کے دکھاؤ، پھر ہم آپ کے بڑے تابع ہیں، ہم بھی آپ کی اس بات پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. جب کہہ دیا کہ بس اللہ سے مدد مانگوں گا، کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا، اس کا مطلب آپ نے اپنی ماں سے بھی مدد نہیں مانگنی، آپ نے ڈاکٹر سے بھی مدد نہیں مانگنی، آپ نے نانوا سے بھی مدد نہیں مانگنی، آپ نے درزی سے بھی مدد نہیں مانگنی، آپ نے گاڑی سے مدد نہیں مانگنی، آپ نے گاڑی میں پیٹرول بھی، کیونکہ مدد آپ نے کسی چیز سے نہیں مانگنی ہے. اب آپ تقریر بھی کرو گے تو لاؤڈ سے مدد نہیں مانگو گے، مطلب مدد میں نے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی. اور اس عقیدے پہ آپ کو چل کے دکھانا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو آگے سے جواب آئے کہ یہ کیسے بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو، کب دنیا میں رہتے ہیں، عالم اسباب ہے، ہم کیسے مدد؟ بھائی عقیدہ کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا کہ مدد بس کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. اب بندہ کہیں بھی جائے تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے. نہ باپ سے مدد مانگے، نہ ماں سے مدد مانگے، نہ بیوی سے مدد مانگے، نہ درزی سے مدد مانگے، نہ انجینئر سے مدد مانگے، نہ گاڑی سے مدد مانگے. ہر شے سے بندہ آری ہو جائے اور مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. تو فوراً وہاں مفتی صاحب بولیں گے جناب ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہاں باپ سے مدد مانگ سکتے ہیں، ماں سے مدد مانگ سکتے ہیں، ہمارا مطلب یہ تھا کہ زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے نہیں مانگ سکتے. تو ایک سٹیپ وہ پیچھے آئے گا اپنی کہی ہوئی بات سے. پہلے کہا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے،
پھر غیر اللہ میں تقسیم کی، کہ اس غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں جو زندہ ہو، اس غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے جو مردہ ہو۔ تو ہم نے کہا یہ آیت میں کہاں لکھا ہے کہ ایاک نستعین کا مطلب ہے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور وہ جو زندہ ہیں ان سے مدد مانگتا ہوں، اور جو مردہ ہیں ان سے مدد نہیں مانگتا۔ آیت میں تو صراحتاً ہے خدا کس سے مدد مانگتا ہوں، بس تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، وہاں نہ زندہ کی بحث ہے نہ مردہ کی بحث ہے، یہ تو آپ نے نکال دی۔ رہی بات کہ زندہ سے مانگنی چاہیے مردہ سے نہیں مانگنی چاہیے، میں نے کہا جناب جسے آپ زندہ مانتے اسے ہم مردہ مانتے ہیں۔ حیات و ممات کا فیصلہ نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا، جسے آج آپ زندہ مان رہے ہو وہ سب سے بڑا مردہ ہے، اور جسے آپ مردہ مانتے ہو ہم نے تو اسے کبھی مردہ مانا ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی اسے مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دے، کیونکہ مسلمان نے کانسیپٹ آف مدد نہیں سمجھا۔ مدد ہے کیا واقعا، کہ خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کیا مطلب؟ اصلاً جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ مدد ہوتی ہے، وہ چاہے شیعہ ہو یا وہابی ہو، آپ کسی کام میں پھنس جاؤ اور کہو یا علی مدد، تو کیا مدد ہو جاتی ہے؟ یا کوئی مسلمان کسی جگہ پہ پھنس جائے اور کہے یا اللہ مدد، کہ اللہ کی مدد ہو جاتی ہے؟ اب بیمار پڑے آپ نے کہا اللہ مدد فرما شفا دے، کہ شفا مل جاتی ہے؟ اسی طرح اگر کوئی یا علی مدد کہتا ہے کیا مدد مل جاتی ہے؟ فرسٹ جو کانسیپٹ آف مدد ہے وہی کلیئر نہیں ہے۔ دوسری بات، مدد دو طرح کی ہے، ایک وہ مدد کہ بندہ مانگے نہ مانگے رب کرتا ہی کرتا ہے، اس میں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے یہ دعا کی کہ خدا میری دل کی دھڑکنیں نہ رکیں، آپ مانگو نہ مانگو یہ چلتا رہے گا۔ کبھی کہا ہے خدا لقمہ چبا رہا ہوں، جب پیٹ میں جائے تو صحیح طریقے سے ہضم بھی ہو جائے، آپ مانگو نہ مانگو اس نے ایک پروسیس کے تحت ہضم ہو جانا ہے۔ کبھی آپ نے کہا پروردگارہ میری رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ دوڑتا ہی رہے، آپ مانگو نہ مانگو یہ دوڑتا رہے گا۔ نہ سانس کے لینے میں مدد کی جاتی ہے، نہ کھانے میں مدد کی مانگی جاتی ہے، یہ آٹومیٹیکلی مدد ہے جو خدا بندوں کو کرتا ہے۔ اب کئی ایسے ایتھیسٹ نے جو خدا کو مانتے بھی نہیں ہیں، بن مانگے اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ زمین میں گندم کا دانہ ڈالا، وہ دانہ خوشہ بن کے باہر نکلا، بادل برس رہے ہیں، رزق مل رہا ہے، سانس لے رہے ہیں، اولاد مل رہی ہے، قدموں میں طاقت موجود ہے، زبان میں حرکت موجود ہے، یہاں کسی نے مانگا تو نہیں، لیکن اللہ مدد پہ مدد کیے جا رہا ہے۔ یہ کافر ہو، ایتھیسٹ ہو، ملحد ہو، مطلب ایک مدد وہ ہے جو بن مانگے عطا کی جاتی ہے، اس میں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مانگو تو خدا بارش برسائے، آپ مانگو تو خدا اولاد عطا کرے، آپ مانگو تو آپ کے لقمے پیٹ میں ہضم ہو جائیں۔ فرمائیے آٹومیٹیکلی مدد ہے جو نظام ہستی خدا نے بنایا ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ اگر خدا مجھے پیاس دے رہا ہے تو اللہ پر ہے کہ پانی بھی دے، اگر خدا مجھے احساس بھوک دے رہا ہے تو خدا پر ہے کہ کھانے کا بندوبست بھی کرے۔ اب بندوبست کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سفرے پہ لا کے کھانا رکھے، مطلب اگر آپ کے اندر طلب پیدا ہوئی کہ میں کوئی میٹھا کھاؤں تو اس مطلوب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ خدا میٹھے کی طلب دے میں طالب میٹھا رہوں لیکن مطلوب نہ ہو۔ اگر میٹھے کی طلب ہے تو خدا مولوی کے لیے حلوہ بھی بنائے گا، طلب موجود ہے تو باہر میٹھے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگی تو اللہ پر ہے کہ پانی کی تخلیق بھی کرے کہ جو آپ کی پیاس کو بجھائے۔ اگر آپ کے اندر گوشت کی طلب ہے تو خدا پر ہے کہ گوشت بھی بنائے جو آپ کی شکم میں جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی آنکھوں کو کسی کی طلب ہے خدا بنائے گا، آپ کے کانوں کو آواز کی طلب ہے آواز موجود ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کائنات میں آپ کسی چیز کے طالب رہو مطلوب آپ کو کائنات میں نہ ملے۔ ہر وہ شے جس کی طلب خدا نے پیدا کی ہے، مطلوب کو پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن آپ اللہ پہ اعتراض کر سکتے ہو، پروردگارا تو نے بھوک تو دی تھی لیکن کھانے کا بندوبست نہیں کیا، تو نے پیاس تو دی تھی لیکن پانی کا بندوبست نہیں کیا، کیونکہ وہ رب کریم ہے، کیونکہ وہ رب الارباب ہے، جس چیز کی طلب دیتا ہے مطلوب کا فراہم کرنا بھی کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے۔ تو یہاں مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اس نے دینی ہے وہ دیتا ہے، وہ رزق کی صورت میں ہو، وہ اولاد کی صورت میں ہو، وہ تو اللہ نے فراہم کرنی ہے، انسان کو دیتا ہے۔ اب یہ نہیں آپ نے اپنے بال کٹوا دیے، دعا مانگے خدایا اب سر میں پھر بال اگ جائیں، وہ ایک نظام ہے، بال آئیں گے اور بال جائیں گے۔
ایک نظام ہے، بچہ چھوٹا ہے، اب دعا کرتے رہو خدا یہ بڑا ہو جائے، یہ بڑا ہو جائے. بھائی اس میں بڑا ہونا ہی ہے، یہ خود اللہ کی مدد ہے. کیونکہ اگر وہ مدد نہ کرتا تو آپ کی ہڈیاں بڑی نہ ہوتیں، وہ مدد نہ کرتا تو لقمے ہضم نہ ہوتے، وہ مدد نہ کرتا تو سانس اور آکسیجن خدا عطا نہ کرتا. یہ اللہ کی مدد ہے، آٹومیٹیکلی مدد ہے. یہ کافر کو بھی کرے گا، مومن کو بھی کرے گا. تو یہاں کس مدد کے لیے بولا گیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہاں حکم ہے کہ مانگو، مطلب ایک مدد ہے جو بن مانگے کی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی خاص مدد ہے جو مانگنے سے دی جاتی ہے. یہ ہر مدد نہیں ہے جناب، اس میں اللہ کو کوئی مانتا بھی نہیں، اللہ مدد کرتا رہتا ہے. لاکھ ایتھیسٹ ملحد بولتے ہیں تیرے خدا کو مانتے ہی نہیں. اب سوال ہے خدا مدد کر رہا ہے کہ نہیں، رزق دے رہا ہے کہ نہیں، اولاد دے رہا ہے کہ نہیں. میں نے لاکھ کہا کہ آپ کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو جاؤ. ہم وہ مسلمان ہیں جو صرف بد دعائیں دینے والے، اللہ کے کانسیپٹس کو اور کائنات کے نظام کو نہیں سمجھو گے تو ترقی نہیں کرو گے. میں نے کہا کروڑوں مسلمان جمع ہو جائیں، دعا کریں، اے خدا امریکہ کو نیست و نابود فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما. آپ سارے آمین کہیں، نہیں ہوگا نابود. وہ دنیا کے سارے مفتی جمع ہو کے دعائیں کرتے رہیں، بوڑھیوں کی طرح بد دعائیں دیتے رہیں. نہ ٹرمپ صاحب نے جانا ہے، نہ امریکہ نے نابود ہونا ہے، نہ اسرائیل نے نابود ہونا ہے. 70 سالوں سے دعائیں کر رہے ہو، اس کا بال بھیگا نہیں کر پائے، کیونکہ کانسیپٹ آف مدد کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے دعا کو یہ سمجھا کہ بس مانگو تو خدا کیا کرتا ہے، عطا کرتا ہے. کہتے ہیں از تو حرکت از خدا برکت، تو حرکت کرے گا تو خدا برکت عطا کرے گا. نہ کہ مسجدوں میں بیٹھ کے دعائیں کرو کہ خدا فلاں کو نیست و نابود فرما، اور 1000 لوگوں نے کہا الہی آمین تو کیا ہو جائے، وہ امریکہ دنیا سے تباہ و برباد ہو جائے. ایسا ہونے والا نہیں. میں نے کہا یہ اتنے بڑے بڑے عامل بیٹھے ہیں کہ ایک تعویذ لکھا، مولانا یہ کر دیا. میں نے کہا ہم پیسے دیتے ہیں جناب، ان سب کو سب مل کے کوئی ایک مضبوط تعویذ بنائیں کہ کم از کم ٹرمپ صاحب پہ کوئی اثر ہو جائے. ہاں یہ ہر دوسرے شوہر پہ اثر ہو جاتا ہے، ہاں یہ ٹرمپ پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ان کے تعویذوں کا؟ سارے عاملوں کو جمع کر دو کہ ایک تعویذ کرو کہ جناب فلاں اتنا اثر کر دیا ہے، کوئی پتہ نہیں فلاں چیز بنا دی ہے اور اس میں سوئیاں چبھی جا رہی ہیں اور ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا ایسی 10 چیزیں بناؤ، سوئیاں چبھو کہ تھوڑا سا ٹرمپ پہ بھی اثر ہو جائے، 10 سوئیاں اسے بھی مارو. لیکن نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے جو ذہن میں خرافات بھر کے رکھی ہوئی ہیں. ہم نے دین کو صرف یہ سمجھ لیا کہ بیٹھ کے بد دعائیں دینے کا یہ دین ہے. تو پوری قوم بھی جمع ہو جائے نا کسی امریکہ کے لیے اور فرعون کے لیے اور شدادوں کے لیے بد دعائیں دیتی رہے، بد دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. خدا نے ایک نظام بنایا ہے، مدد اس نظام کے تھرو کی جاتی ہے، نہ کہ صرف آپ 4 لفظ ادا کرو تو مدد ہو جائے. وہ چاہے اللہ مدد کرے یا چاہے امیر المومنین مدد کرے، نظام کے تھرو مدد ہوتی ہے، نہ کہ لفظوں کے دہرانے سے اللہ کی مدد ہوتی ہے. قرآن میں آیا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے. اب بندہ گاڑی کے پیچھے کبھی دیکھا لکھا ہوا کہ وہ کہے گا صبر و مدد، کبھی دیکھا کہ وہ کہا صلاح مدد، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مدد مانگو کس سے؟ نماز سے. مدد مانگو کس سے؟ صبر سے. آج تک کوئی مسلمان دیکھا کہ یہ ورد کرتا پھرے الصلاح مدد، الصلاح مدد، الصلاح مدد، الصبر و مدد، الصبر و مدد؟ کا نہیں. نماز مدد کہنے سے مدد نہیں ملتی، نماز پڑھنے سے مدد ملتی ہے، صبر کرنے سے مدد ملتی ہے، نہ کہ لفظ صبر کو دہرانے سے مدد ملے گی، نہ کہ لفظ نماز کو دہرانے. کیونکہ نماز ایکٹ ہے، صبر ایکٹ ہے. نماز عمل ہے، صبر عمل ہے. عمل کرنے سے مدد ملتی ہے، نہ کہ اس عمل کے نام لینے سے مدد ملتی ہے. اب بندہ لاکھ کہے یا علی مدد، علی عمل کا نام ہے، یہ عمل ہے جناب، عمل کیا جاتا ہے. جب تک علی صفت نہیں بنو گے مدد نہیں ملے گی. خدا تجھے عزت دے گا کب دے گا؟ جب علی صفت بنو گے. اور آج خدا کا شکر ادا کرو، 40 ممالک سے زیادہ مسلمان تھے، خدا نے تجھے عزت دی کیونکہ تو علی صفت بنا. کلمے سارے پڑھ رہے تھے، دعائیں سارے کر رہے تھے،
اللہ نے آپ کی مدد کیوں فرمائی؟ کونوا للظالم خصما، یہ صفت ہے، وللمظلوم عونا، یہ صفت ہے۔ جب تک علی صفت نہیں بنو گے خدا مدد نہیں کرتا، خدا عزت ایسے نہیں دیتا۔ عزت تب ملتی ہے جب علی صفت بنو۔ ہیہات من الذلہ، صفت بنو کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ جب صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی پھر خدا کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح لاکھ مسلمان یا اللہ مدد کہتا رہے، جب خدا صفت نہیں بنے گا اللہ کبھی مدد شامل حال نہیں کرتا۔ یہاں جو مدد کا خدا ذکر کر رہا ہے جناب، یہ کون سی مدد ہے؟ کہ مدد تو ویسے مل رہی ہے، وہ کافر ہو مسلم ہو سب کو مدد مل رہی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر، فیض الہی کے مدد بغیر، فیض الہی کے بغیر پوری کائنات چل نہیں سکتی۔ ایک لمحے کے لیے خدا کا فیض رک جائے کائنات درہم برہم ہو جائے، لیکن یہ خاص مدد ہے جس کا حکم ہے وَإِيَّاكَ نستعین، اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ فرمایا کس چیز؟ فرمایا یہ مدد ہے در راہ ہدایت، ہدایت کی مدد مانگو، طالب ہدایت بنو، تب خدا کیا عطا کرے گا؟ ہدایت عطا کرے گا۔ یہ نہیں کہ روٹی لینے جانی ہے تو اللہ سے مدد مانگوں، یہ نہیں، وہ مدد کر رہا ہے۔ 9 مہینے شکم مادر میں تھے، بن مانگے اس نے تجھے کھانا دیا کہ نہیں؟ دنیا میں آنے سے پہلے تیری ماں کے سینے میں دودھ رکھا کہ نہیں؟ کیسے اور مدد کرے؟ چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا یہ بچہ پیدا ہوتا ہے بے عقل کیوں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اگر صاحب عقل ہوتا تو شرم سے مر جاتا، کہ اگر بڑا آدمی اپنے کپڑے نجس کر دے جی پائے گا؟ کہ نہیں۔ امام نے فرمایا خدا نے اسے عقل ہی نہیں دی تاکہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کرتا کیا تھا۔ بڑی محفل میں بھی کپڑے نجس کر دیتا، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ نے اسے دانت نہیں دیے تاکہ ماں کے سینے سے جب دودھ پیے تو ماں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا مطلب جب خدا دانت دیتا ہے تو وقت آ گیا کہ بچے کو دودھ کیا کیا جائے؟ چھڑوایا جائے۔ یہ اللہ مدد نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا پھر ایسی دوسرا بچے کو اللہ نے چوسنے کی صلاحیت دی، یعنی یہ صلاحیت اگر خدا لے لے یہ بچہ کبھی دودھ نہیں پی سکتا۔ کہ مولا سمجھ نہیں آتی، بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے دل میں اس کی اتنی محبت کیسے پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ جب تک کوئی نیکی نہ کرے محبت نہیں ہوتی۔ 9 مہینہ ماں کو تکلیف دی اس نے، پیدا ہوا ماں کو تکلیف دی اس نے، جب تک چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو یہ تکلیف دیتا ہے۔ کبھی اس کی گندگی صاف کرو، پوری رات ماں اس کے لیے جاگتی رہتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ کہ مولا سمجھ نہیں آتی، بچے نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ماں کے لیے، لیکن پھر بھی ماں اس پہ جان لٹانے کے لیے تیار ہے۔ مولا فرماتے ہیں بچے کا کمال ہے نہ ماں کا کمال ہے، مولا کس کا کمال ہے؟ کہ اس محبت کا کمال ہے جو خدا نے ماں کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ فرمائیے اس محبت کا کمال ہے جو خدا نے بچے کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ہر شے میں خدا کیا کر رہا ہے؟ مدد فرما رہا ہے۔ تبھی فرمائے جو نماز پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ بن مانگے جو خدا کی مدد ہے اس کے شکریہ کا نام ہے نماز۔ کوئی بندہ آپ کو گلاس بھی دیتا ہے نا پانی کا تو آپ تھینک یو بولتے ہو، کہ خدا نے اتنا کچھ دیا بن مانگے تو شکریہ تو بنتا ہے نا۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کا شکریہ۔ پھر کہا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکریہ کرو گے تو پھر میں تجھے بڑھا بڑھا کر عطا کروں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب ہے، کیونکہ ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے، نمک حرامی نہیں بخشی جا سکتی۔ کہ ایک روٹی کا ٹکڑا کسی کتے کو بھی دو تو مالک کے سامنے دم ہلاتا رہتا ہے، کہتا زیادہ نہیں 17 منٹ رب کا شکریہ ادا کر دے اور گنو کہ خدا نے نعمتیں تجھے کون کون سی دیں۔ دیکھیے شاید آپ کے بچے سوال کریں کہ بابا یہ 5 انگلیاں ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہاں یہ اللہ مدد کر رہا ہے نا۔ میں نے کہا 5 منٹ کے لیے اس بچے کو بیٹا اگر یہ انگلی نہ ہوتی، آپ کو ہم 10 منٹ دے رہے ہیں، آپ اپنی قمیض کا بٹن باندھ کے دکھاؤ، اس انگلی کو مائنس کر دیں اور صرف اپنی قمیض کا بٹن باندھ کے دکھائیں۔ خاتون کو کہیں کچن میں سالن بنا کے دکھائے، آپ کی آدھی زندگی پریشان ہو جائے گی، انگوٹھا خدا نہ دے، آدھی زندگی۔ ہاتھ کے سامنے والی کھال فلیٹ ہے،
ہاتھ کے پیچھے کی کھال آپ انگلیوں کے اوپر دیکھو کہ خدا نے 1 گرام آدھا گرام کھال زیادہ دی ہے ہمیں. شاید کوئی آدمی سمجھے کہ یہ کوئی اضافی کھال ہے جو خدا دے رہا ہے. فرمان نہیں، کیونکہ انگلیوں نے بینڈ ہونا تھا، بند ہونا تھا. انگلیوں کے پیچھے کھال کا ہونا کیا تھا؟ ضروری تھا. یعنی اگر یہ 1 گرام کھال زیادہ نہ ہوتی، کسی بھی بندے کی انگلی بند نہ ہوتی. جو اللہ نے دیا یہ مدد الہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ کھال پیچھے دی ہے لیکن آگے نہیں دی، کیونکہ ان انگلیوں نے پیچھے نہیں جانا تھا، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا یہاں وہ آدھا گرام بھی کھال زیادہ نہیں دی. انگلیوں کے پیچھے خدا نے کیا دی ہے؟ کھال زیادہ دی ہے. کبھی سوچا کہ خدا نے آنکھ کے پانی کو نمکین کیوں بنایا؟ دیکھو آپ چیزوں کو کس میں رکھتے ہو؟ سرکے میں رکھتے ہو نا، نمک ڈالتے ہو تاکہ لانگ لائف ہو جائے ان کی. آنکھوں کا جو گولا ہے وہ چربی سے بنا ہوا ہے، اس کو لانگ لائف دینے کے لیے نمک کا پانی ضروری تھا. اگر آنکھیں کا پانی میٹھا ہوتا تو آنکھیں خشک ہو جاتی. اور کبھی سوچا کہ اس نے منہ کے پانی کو میٹھا کیوں بنایا؟ کیونکہ منہ کا پانی نمکین ہوتا تو منہ خشک ہو جاتا.